جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے؟ پلیز آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے۔ تو دھیان لگا کے سنیں ہم کہ انسان کی زندگی کی سچائی کیا ہے۔ جیون دینے والے نے جیون دے کر پیچھے پیچھے موت کو لگا دیا، جوانی دے کر جوانی کے پیچھے بڑھاپے کو لگا دیا، اچھی صحت دے کر اس کے پیچھے بیماری کو لگا دیا، سکھ دے کر اس کے پیچھے دکھ کو لگا دیا، خوشیاں دے کر اس کے پیچھے غم کو لگا دیا۔ اس دنیا کا اور جیون کا سسٹم سمجھو قدرت نے کیسا بنایا ہے۔ دن روشن کر کے پیچھے پیچھے رات کو لگا دیا، یعنی روشنی کے پیچھے اندھیرے کو لگا دیا، آسانی کے بعد پریشانی کو لگا دیا۔ اس زندگی میں سکھ بہت کم ہے، وہ صرف دیکھنے کا دھوکہ ہے، وہ بھی سکھ نہیں ہے۔ سکھ بہت کم ہے، دکھ زیادہ ہیں، پھندے زیادہ ہیں، مصیبت زیادہ ہیں، تکلیف زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، پریشانی زیادہ ہیں۔ یہ دنیا موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ اب یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے کائنات کا، اس سے آپ اس سنسار کے مالک کی مرضی کو پہچانیں، اس کی خاموش قدرت سے۔ بھائی میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، مجھے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اس کائنات کا سسٹم قدرت نے کیسا بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پریکشا لینے کے لیے بنایا ہے، تاکہ انسانوں کا ٹیسٹ لیا جائے، پریکشا لی جائے، اچھے اور برے انسان کو چھانٹا جائے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹا جائے، یعنی جو اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے، ان کو چھانٹا جائے۔ پھر موت کے بعد کے جیون میں اچھے کو اچھا بدلہ ہمیشہ کے لیے اور برے کو برا بدلہ دیا جائے۔ تو یاد رکھیں اس زمین آسمان کے بیچ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اچھی طرح سے کھرا اور کھوٹا چھٹ جائے، سچائی پر چلنے والا اور جھوٹ پر چلنے والا چھٹ جائے۔ کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ مالک ہے، اسے راضی کرنے کو دنیا میں ہم آئے ہیں، پھر بھی انسان اللہ کی بات سننے کو اور دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے، اور جب اللہ چاہے موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے موت سے پہلے اس سے پہلے کہ تجھے لوگ اپنی کاندھے پر تیری ارتھی کو میری طرف لے کے آئیں، تیرے جنازے کو میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پہ لوٹا میری طرف۔ اگر تو آ گیا، تو نے معافی مانگ لی، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر تو نہیں آیا تو میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ تو میرے بھائیو، اسلام ہی پوری دنیا میں ایک ایسا دھرم ہے جو انسان کو سچائی کے ہوش میں لاتا ہے، دھوکے سے بچاتا ہے۔ اگر اسلام دھرم کی جو گیان ہے، اسلام دھرم کی جو اصل حقیقت ہے، اگر اسلام کی حقیقت کو لوگ سمجھ جائیں تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہ ہوگا جو اسلام میں نہ آئے گا۔ اب یہ تو ہماری سمجھ ہے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ہر بندے تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو چھانٹ رہا ہے۔ اس بات کی صحیح سے اسی کو خبر ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جیون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، اور جن رشتے ناتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ رشتے ناتے تو اللہ نے امتحان لینے کے لیے دیے ہیں، کچھ سمے کے لیے۔ اولاد کی محبت اس لیے دی ہے کہ اس کی ذمہ داری، یعنی کہ جو اس کی پرورش کمزور حالت میں انسان کر سکے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، تو کمزور حالت میں اس کی پرورش ہو سکے، بیاہ شادی ہو سکے۔ تو اصل میں تو جیون اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ باقی انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور مر کر اکیلا چلا جاتا ہے، کوئی رشتہ ساتھ نہیں جاتا۔ موت پر سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے ہے، ہر ساتھ چھوٹنے کے لیے ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ ہے، موت پر سب ختم ہو جاتا ہے، مگر انسان جیون کے مقصد سے، اللہ کو راضی کرنے سے ہٹ کر
انہی رشتے ناتوں میں ہی لگ کر جیون کے سمے کو برباد کر دیتا ہے کہ اولاد کے لیے نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، اور ان کا بیاہ شادی میں بس اسی میں جو ہے دنیا میں وقت جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کو پالنے کے لیے حرام حلال کمانا اور ان کا بیاہ شادی کرنا، اللہ کی طرف دھیان نہ دینا، اولاد کے لیے رات دن جو ہے غلط مال جوڑنا، اسی فکر میں انسان جیون برباد کر دیتا ہے، اور جبکہ اصل میں اللہ پالنے والا ہے، اللہ پالتا ہے سب کو۔ پھر انسان کو موت پر جیون کے مقصد کا ہوش آتا ہے جب ساری دنیا چھوٹتی ہے، لیکن پھر جیون کی پریکشا میں فیل ہو چکا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکا ہوتا ہے، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ او میرے بھائیو، اس بات کو نہ بھولو کہ اس دنیا سے ابھی مر کر بھی ہمیں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ تو میرے بھائیو، اپنے جیون کے مقصد کو پہچانو، غور کرو کہ ہمیں مالک نے کیوں پیدا کیا ہے، خود سچائی پر چلیں اور سچائی کو پھیلائیں۔ قرآن مجید میں روحانیت کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اچھائی کو زندہ کرنا اور برائی کو مٹانا، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جانا اور جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون پانا۔ اس دنیا میں انسان کی عقل اندھیرے میں ہے، انسان کی بدھی کو، عقل کو سچائی کے ہوش میں قرآن مجید لاتا ہے جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہر انسان کی روح آتما جانتی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، اپنے سچے مالک کو راضی کرنے آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے ہیں، یہاں سے مر کر جانا ہے۔ جیسے کہ ہم اوروں کو دیکھ رہے ہیں، جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ ناکام ہے انسان۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو، سچ اور جھوٹ کو اسپشٹ روپ سے ہر انسان کو دکھا رکھا ہے۔ زندگی کا دھوکہ اور موت کا سسٹم کہ یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ یہاں لوگ جان بوجھ کر اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، اور جان بوجھ کر جو تھوڑے سے لوگ ہیں اللہ کی قدر کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے برے کرم کر رہے ہیں یہ سب سوچ سمجھ کر رہے ہیں، اور اچھے برے کرم کر کے دنیا سے مر کے جا رہے ہیں، پھر ویسے ہی بدلہ اپنا پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اسلام پوری دھرتی پر سچا دھرم ہے، قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے۔ میں نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھا کہ مسلمان قوم مظلوم ہے، کمزور ہے، اس لیے لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان قوم اس لیے مظلوم ہے کہ آج کے دور میں کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے مظلوم ہے۔ اگر ایمان ہو تو اس سے طاقتور انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو دنیا کی پیاس چھوڑ کر، دنیا کی طلب چھوڑ کر اللہ کی طلب میں جیتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو اس کا، اللہ کو راضی کرنے کی طلب میں جیتا ہو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بھئی انسان کے جیون کی سچائی یہی ہے کہ یہاں اس کی امتحان چل رہا ہے، پریکشا ہو رہی ہے، جیون کا سمے لے کے آیا ہے انسان۔ جلدی سے جلدی جیون کے مقصد پہ غور کریں، اللہ کو راضی کریں تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، سنو ذکر حق کا، سنو آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں۔